السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمت و برکت نازل انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، آج کے درس کا عنوان ہے خلافت صدیقی پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت. اس ٹاپک کو، اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس موضوع کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف کو بڑھاوا ملا. بلکہ دو بڑے فرقے بنے، سنی اور شیعہ. کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بڑا اختلاف تھا، بڑا جھگڑا تھا، بڑا ٹکراؤ تھا، دشمنی تھی. اور نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خلافت کے مستحق دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن جبراً، زبردستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. اور ان کو کچھ ایسی چیزیں مل گئیں جس کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں گڑھی گئیں، لوگوں کو گمراہ کیا گیا. نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے مابین اختلاف اس قدر تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق کو زبردستی چھین رہے تھے.
دو چیزیں ایسی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے جن کو آل بیت کہا جاتا ہے، ان میں اختلاف کو دکھایا گیا ہے، دشمنی کو دکھایا گیا دو سبب کی وجہ سے۔ ایک سبب یہ تھا کہ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جو بیعت کی ہے وہ 6 مہینے کے بعد کی، انہیں 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا تھا۔ ایک یہ واقعہ، اور اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے راضی نہیں تھے بلکہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اسی بنیاد پر 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا۔ اور دوسرا ایک واقعہ اور ہے جس کی وجہ سے یہ دشمنی دکھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے جو وارثین، خاص طور سے جو نام آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، ان لوگوں نے وراثت کا مطالبہ کیا کہ نبی کا جو ترکہ ہے وہ ان کے وارثین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اور مسئلہ بھی ہے کہ دیکھیے میں آگے چل کر اس موضوع کو لوں گا، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، دیکھیے نبی کا جو بھی ترکہ رہتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ وارثین میں تقسیم نہیں ہوتا کہ نبی کے بیٹی میں، نبی کے فلاں میں، نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس پر۔ اور دوسری بات، جو مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس کو میں ویسے ہی استعمال کروں گا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ جہاں جہاں اس مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، جن کو دیتے تھے ہم ان کو دیں گے، اپنی جانب سے ہم اس میں تصرف نہیں کریں گے کہ چند لوگوں کو بڑھا دیا جائے یا گھٹا دیا جائے۔ اور رہی بات بطور وراثت تقسیم کرنے کے، تو نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا جو ترکہ ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، جو کچھ بھی بچتا ہے وہ وراثت نہیں رہتی بلکہ وہ صدقہ بن جاتا ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ تو یہ دو واقعات ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے، ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے زبردستی کا معاملہ کیا، ان کا حق نہیں دیا، ایک تو خلافت کا حق نہیں دیا، دوسرا وراثت کا حق نہیں دیا۔ کیا سچائی ہے؟ آج کے درس میں پہلا والا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، وجہ کیا تھی؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت میرا حق ہے، خلیفہ مجھے بنایا جائے، اس لیے میں بیعت نہیں کروں گا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے جو میں نے شروع میں چند باتیں رکھی تھی پہلے دروس میں، اس کو سامنے رکھیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، اور سب کے سب صحابہ کرام اللہ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسری بات، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں،
اگر وہ غلطیاں بھی کریں تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اگر وہ غلطیاں بھی، کوئی بھی صحابی، وہ صحابی ہیں، وہ جنتی ہیں، غلطیاں بھی کریں تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ راضی ہو گیا. معاف نہ کرے تو راضی کیسے؟ اور یہ تیسری بات کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے دلوں میں دوسرے صحابی کے تئیں بغض، حسد یا دوسرے صحابی پر ظلم کرنے کا تصور نہیں تھا ان کے یہاں. جتنے بھی ساتھ، کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اللہ راضی نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوگا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا حق مار رہا ہے، اس سے حسد رکھتا ہے، اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں سے راضی تو نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں شہادت دے دی ہے کہ اللہ ان صحابی سے راضی، یہ صحابی اللہ سے راضی. اور خاص طور سے یہاں جن دو صحابی کا تذکرہ چل رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، کئی بار جنتی ہونے کی بشارت سنائی کہ ابوبکر صدیق جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں. ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب جو ہے صحابہ کرام کے معاملے میں کوئی گفتگو ہو، خاص طور سے ان کے اختلاف کے بارے میں. انسان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف حل ہو جایا کرتا تھا. انسانی سے غلطی ہوتی ہے، انسانی کے مابین اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ہوا بھی ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. تو جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی ہے، کیا ہم گناہگاروں کو ان کے متعلق اپنی زبان خراب کرنے کی گنجائش ہے کہ کہا جائے کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا، انہوں نے اس پر ظلم کیا؟ نہیں. ان کے جو بھی باہمی اختلافات ہیں، اس میں سب سے بہتر طریقہ ہے خاموش رہو، گفتگو ہی مت کرو. کیوں؟ بھائی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ جنتی ہو گئے، ہمارے فیصلہ کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر ان کے اختلافات جہاں آئیں تو اس کی ایسی توجیہ کی جائے کہ اختلاف ختم ہوتا دکھے، اور ان کا جو اصل جو چھوی ہے وہ باقی رہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کا دل صاف ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہیں، یہ ظلم سے بچنے والے لوگ ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ نبی کی تربیت یافتہ ہیں. ایسی توجیہ کی جائے تو آگے جو بھی گفتگو ہوگی اسی پس منظر میں ہوگی کہ تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں، ابوبکر بھی جنتی، علی بھی جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بغض حسد نہیں، ایک دوسرے کے فضیلت کا اعتراف کرتے کہ تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام. اور ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ کسی پر ادنا سا بھی ظلم کریں گے، چاہے جائے کہ یہ اجل صحابہ کرام، وہ بھی اللہ کے نبی کے گھر والے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس تمہید کے بعد اس کو ہمیشہ جب بھی صحابہ کا تذکرہ ان باتوں کو بار بار ذہن میں ریپیٹ کریں کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، ان کے دل حسد سے، ظلم سے پاک ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہم یہ ذہن میں صحابہ کرام کے متعلق یہ چھوی بنا لیں گے تو انشاءاللہ جو بھی اختلافی باتیں ہوں گی ان کے متعلق تو اسی پس منظر میں ہوگی. یہ لوگ ایسے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے، جب ان کا یہ مقام ہے تو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتے. یہیں سے بات ختم ہو جاتی ہے، ان کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے
جو یہ کہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار لیا تھا۔ اتنا بڑا ظلم ہے ان پر، کیا کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کا، خاص طور سے نبی کے گھر والے میں سے کسی صحابی کا حق مان لے گا اور جنتی بھی ہو جائے گا؟ یہ ناممکن سی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعات جو میں بیان کروں وہ نہ بھی ہوتا، وہ توجیہ نہ بھی ہوتی، تو بھی ہمیں یقین ہے کہ صحابی ظلم نہیں کریں گے، اور اگر ظلم کریں گے وہ بھی اللہ کے نبی کے گھر والوں پر، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی کیسے قرار دے دیا؟ غلط ہو جائے گا، پھر جنت میں کوئی ظالم نہیں جانے والا ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کتنے دن بعد کیا تھا؟ ایک روایت ملتی ہے صحیح ابن خزیمہ کی، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بیعت عامہ تھی، جس سے پہلے والے درس میں آیا کہ دوسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف رکھے اور تمام لوگوں نے آ کے بیعت کی۔ اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت زبیر نہیں دکھ رہے ہیں، تو لوگوں سے بلوایا زبیر کہاں ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی کے پھوپھی زاد بھائی اور نبی کے خاص ساتھی، ان کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بلوایا۔ انہوں نے بیعت کی اور کہا اے خلیفۃ المسلمین بے فکر رہیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر نگاہ دوڑایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دکھے، ان کو بلوایا اور ان سے بھی یہی بات کہی کہ مجھے لگا علی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور آپ کے داماد، حضرت علی آپ کے داماد بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے، کہ ان کی وجہ سے کہیں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بلوایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا اور کہا لا تثریب یا خلیفۃ المسلمین، اس کی کوئی فکر نہ کیجیے اے مسلمانوں کے خلیفہ۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ شروع ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے تقریباً 6 مہینہ ایسا رہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینہ بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور اس مدت میں وہ بیمار رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر انہی کے ساتھ مصروف رہے، زیادہ وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیتے تھے۔ ہاں، اس بیچ میں نماز پڑھنے جاتے تھے، جو ذمہ داری دی بھی جاتی تھی اس کو ادا بھی کرتے تھے، اور اس دور میں ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مرد گھر میں نماز پڑھے، امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اور امام کون تھا؟ امام کون تھا؟ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امامت کرتا تھا، تو نماز پڑھتے تھے اور بہت کم وقت باہر دیتے تھے، زیادہ تر فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری میں رہتے تھے۔ لیکن ان کے دل میں ایک بات تھی جس کا انہیں ملال تھا، اس لیے کہتے تھوڑا سا دوری بنائے ہوئے تھے، یہ بات تھی۔ لیکن کبھی بھی ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے کہ ان کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، یا لوگوں کو ابھارا نہیں، اکسایا نہیں ان کے خلاف، لیکن ملال تھا، جو اس کا تذکرہ آئے گا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، تب ان کو تھوڑی فرصت ملتی ہے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پہ بلوایا اور کہا کہ آپ اکیلے آئیے گا۔
بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ لے لیجئے. انہوں نے کہا نا، مجھے وہاں جانا ہے اور اکیلے جانا ہے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں چند باتیں کہیں. پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کو گواہ بنایا. اس کے بعد جملے انہوں نے کہا انا عرفنا، اس کو سننا چاہیے، انا عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر آپ کی فضیلت کا ہمیں اعتراف، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے. وما آتاک اللہ، اور ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا عطا کر دیا. جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ملی ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہمیں اعتراف ہے. وَلَمْ نَنْفِسْ عَلَيْكَ خَيْرًا أَسَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ کو نعمتیں دی ہیں، کبھی ہم نے اس میں آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے. جو بھی نعمت آپ کو ملی، یہ خلافت بھی اگر ہے، یہ خیر ہے، یہ فضیلت ملی ہے مسلمانوں کے، آپ خلیفہ ہیں، تو ہم نے کبھی اس میں منافست نہیں کیا، کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. لفظ جو ہے منافسہ کا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو کہا وَلَمْ نَنْفُسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْكَ، کبھی بھی کسی ایسے معاملے میں آپ سے آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا. لیکن ایک وجہ ہے، میرے دل میں ایک ملال ہے. وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْكَ بِالْأَمْرُ عَلَيْنَا بِالْأَمْرُ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو معاملہ ہے خلافت کا، اس میں ہمیں تھوڑا ملال ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور ہم اس کا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے اس معاملے میں ضرور مشورہ کیا جائے گا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، کیسے بنایا جائے. اس وجہ سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، داماد تھے، بھائی تھے، خاندان کے تھے. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا خلیفہ کون بنے گا تو کم از کم ہم سے مشورہ ضرور کیا جائے گا. لیکن ہم سے مشورہ کیے بغیر خلیفہ کی تعین کر دی گئی، لوگوں نے بیعت کر لی، اس کا ہمیں ملال. فَلَمْ يَزَلْ يَتَكَلَّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَ أَبِي بَكْرٍ. حضرت علی بولتے رہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ جانتے ہیں کن حالات میں بیعت ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ اس میں تذکرہ ہو چکا، میں اس پر آؤں گا انشاءاللہ. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتوں کو سنا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، یعنی اللہ کی قسم، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو جوڑنا مجھے اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے سے زیادہ محبوب ہے. میں ایک بار اپنے رشتہ داروں کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا. وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا لِلْخَيْرِ. اور ایک جو معاملہ آیا ہے وراثت کا، مال کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہوا ہے ہمارا اور آپ لوگوں کا، تو فرمایا کہ اس میں خیر سے 1 انچ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم اس میں وہی کریں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل میں لوگوں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. دوسرا دن ہوا، مسجد میں پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اتنے دنوں تک ہم دور کیوں رہے، دوری کیوں بنی رہی. فرمایا انہ لم یحملہ علی الذی صنع نفاست علی ابی بکر، کہ ہم اتنے دنوں تک دوری جو بنائے رہے،
اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں تھے کہ اپنے آپ کو مقابلے میں سمجھتے ہوں. ولا انکار للذی فضلہ اللہ بہ، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو فضیلت دی ہے ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے. ولکننا نرى لنا فی هذا الامر نصیبا، لیکن ہم اس معاملے میں اپنا ایک حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جائے گا. فاستبد علینا فوجدنا فی انفسنا، ہم کو اس معاملے سے تھوڑا دور رکھا گیا، اس لیے ہمارے دل میں تھوڑا ملال تھا. لیکن اب ہم بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کیا اور تمام مسلمان خوش ہو گئے. یہ پورا واقعہ مسلم کی روایت ہے. اس پورے واقعے کو سامنے رکھیے تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس واقعے کے اختتام کے بعد تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا صحابہ میں اب بھی کوئی اختلاف باقی بچا؟ نہیں. گویا کہ اگر اس معاملے میں کوئی اختلاف تھا بھی تو وہیں ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو اس کو دوبارہ اٹھانا چاہیے، گڑے مردے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. جو چیز دفن ہو چکی تھی اس کو نکال کر کے فتنہ پیدا کرنا چاہیے؟ نہیں. اگر یہ چیز اتنی اہم تھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دباتے نہیں، مقابلے میں آ جاتے. کیا ڈرتے تھے کسی سے؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. لیکن معاملہ وہیں دفن ہو چکا تھا اور صحابہ اکرام میں اتحاد ہو چکا ہے، کوئی اختلاف نہیں. اب کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے بارے میں یہ ہو کہ انہوں نے بیعت نہیں کیا ہے. ایک خوشگوار ماحول تھا، تمام صحابہ اکرام خوش تھے. حضرت علی ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل طور سے راضی، اور ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل طور پر راضی. تمام صحابہ اکرام دونوں سے راضی، ایک دوسرے کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تمہارا مقام یہ، ہمارا مقام یہ، سب ذکر ہو رہا ہے. ایک خوشگوار ماحول میں اگر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا، تو دوبارہ اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. اب جو لوگ اٹھائیں گے وہ فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں. ہم دو بھائیوں کا اختلاف کا کسی معاملے میں اور کسی نے صلح کرا دی، ہم لوگ مل کے ساتھ میں رہنے لگے اور دوبارہ کبھی ہمارا اختلاف نہ ہو، اور ہمارے مرنے کے بعد چند لوگ یہ کہنے لگے کہ ان دونوں کے درمیان بہت اختلاف تھا. کیونکہ اس واقعے کے بعد کبھی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ جس میں علی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کی بو بھی ہے. کوئی واقعہ نہیں ملتا. یہ تھوڑا ان کے دل میں ملال تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ خلافت، ہم نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے خاندان سے، نبی کے چچزاد بھائی ہیں، نبی کے قریبی رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں امید تھی کہ اس معاملے میں جب بھی فیصلہ ہوگا تو ہماری رائے ضرور لی جائے گی. لیکن ان کی رائے نہیں لی گئی تھی، اس سے ان کو ملال تھا اور اس بنیاد پر تھوڑا دوری بنائے ہوئے تھے. اور دوسری چیز مصروفیت تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری میں لگے تھے. 6 مہینے تک ان کو فرصت سے اس مسئلے پر سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ کیا کیا جائے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تب حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بلوایا اور وہ چلے بھی آئے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم کیوں آئیں، تم آؤ. نہیں، سب ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے. دوسری بات کہ جو حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عذر ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، صحیح بات ہے. تو اس میں ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی تھی کہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا؟ کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہاں کسی سے مشورہ لینے کا وقت ہی نہیں بچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر انتقال ہوا ہے اور ابھی تجہیز و تکفین کا کام نہیں ہوا. اس سے پہلے انصاری صحابہ کرام نے ایک میٹنگ بیٹھا لی تھی
کہ حاکم ہمارا ہونا چاہیے، وہی اس کا حق سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے والے درس میں میں نے ذکر کیا کہ بھائی وہ وہیں کے باشندے تھے، انہوں نے اپنی جان مال زمین جائیداد سب سے اسلام کی مدد کی تھی، اس علاقے کے رہنے والے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس علاقے کی صحیح رہنمائی ہم کر سکتے ہیں، صحیح حکومت ہم کر سکتے ہیں، اس لیے پہلے انہوں نے میٹنگ بیٹھا لی تھی۔ یہ بات جب ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ لوگ صرف 2 لوگ بھاگے آئے تھے، اور یہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح غالباً تھے، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، وہ بھی پہنچے اور وہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو وہاں فیصلہ یہ کیا گیا، حدیث سنائی گئی کہ خلیفہ جو ہوگا قریشیوں میں سے ہوگا۔ انصاری صحابہ پہلے سوچ رہے تھے کہ ہمارا امیر ہو جائے، لیکن جب حدیث سنا تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور پھر کبھی بھی خلافت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب وہیں تھوڑا سا معاملہ بگڑنے والا تھا کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ بلند کر دیا، کہا جلدی سے سب لوگ اس پر بیعت کر لیجیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر اس کو معاملہ زیادہ طول دیا گیا تو اختلاف ہو سکتا ہے، لہذا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بڑھایا، پہلے خود بیعت کیا، پھر اور سب لوگوں نے وہیں بیعت کر لی۔ اب یہاں پر ان حالات میں یہ موقع ہی نہیں تھا کہ جا کر حضرت علی کو بلا کے لاؤ، حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ، ان سے مشورہ لے لیں۔ یہ موقع ہی ایسا تھا کہ جلدی سے کوئی ایسا فیصلہ لے لیجیے اور کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا جائے جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہو۔ ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جن پر سب کا اتفاق تھا، کیونکہ نبی کی زندگی میں لوگوں کی نماز پڑھا رہے تھے، 17 نمازیں نبی کی زندگی میں انہوں نے امامت کرائی تھی۔ تو اس اعتبار سے، ان کی فضیلت کے اعتبار سے ان کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، اور اس لیے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ نہیں لیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضرت علی سے مشورہ لیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ وقت ہی ایسا تھا کہ اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ کسی سے مشورہ لیا جائے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، اور وہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے مشورہ نہیں لیے تھے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ یہ عذر ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیش کیا، معاملہ وہاں حل ہوا۔ تیسری بات، بعض لوگ اس کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبراً بیعت کروائی گئی تھی، نعوذ باللہ۔ میرا کہنا یہ ہے، صحابہ رسول کیا اتنے مجبور ہو گئے تھے؟ کیا اتنے مجبور ہو گئے تھے؟ کیا ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ناحق کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ڈر جائیں گے؟ حضرت علی ہیں بھائی۔ اور دوسری بات، ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ جو جنتی صحابی ہیں، وہ زبردستی بیعت لے لیں گے؟ ان کا حق مان لیں گے؟ نہیں۔ اس کے بعد بقیہ جو زندگی رہی، ابوبکر صدیق کی خلافت تھی، عمر خطاب اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھی، حضرت علی خوشی خوشی سب میں شریک بھی تو رہے۔ اگر غلط تھا تو خوش کیوں تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں خلافت کا مستحق ہوں، بلکہ صرف اتنی سی بات تھی کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، بس۔ باقی یہ کہتے تھے کہ آپ کا جو مقام ہے، ہم نہ آگے جو روایتیں آئیں گی ان کے سلسلے میں کہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی وہ تعریف کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جبراً ان سے بیعت لے لی گئی، کیونکہ صحابہ رسول جو جنتی ہیں ظلم کا کام نہیں کر سکتے، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اور دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال اس میں خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوئے تھے، پاک صاف تھے، بغض و حسد سے پاک صاف تھے، وہ ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں بھی صرف غلط فہمی کی بات ہے
کی حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملال کی وجہ سے کہ ہم سے مشورہ لے، تھوڑی دوری ضرور بنائیں، لیکن کبھی بھی ان 6 مہینوں کے اندر کبھی بھی خلافت کی مخالفت نہیں کی۔ ابوبکر اللہ تعالیٰ نے تو مخالفت نہیں کی، انہی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں رہا کرتے تھے، اور کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے مخالفت کیا، انہوں نے مخالفت وغیرہ نہیں کیا۔ یہ سب اچھے لوگ ہیں، روئے زمین کے سب سے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پر تو بہت سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے لوگ تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپس میں رحم کرنے والے ایک دوسرے پر ظلم کریں، نعوذ باللہ، اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ایک کوئی وجہ ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، جس بنیاد پر اتنی تاخیر ہو گئی اگر مان لیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بیعت اسی دن کر لیا تھا جب تمام لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ لمبا کھینچا اور ایک ملال ان کے دل میں تھا، اس کی وجہ دوری بن گئی، تو اس کو صاف کرنے کے لیے پھر لوگوں کے سامنے انہوں نے دوسری بیعت کی ہے۔ لہذا ان کے درمیان آخری بات یہی ہے کہ اگر کچھ رہا بھی ہوگا تو اس مجلس میں جس میں آ کر کے مسجد میں لوگوں کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، ان کے مقام و مرتبہ کو بتلایا اور اپنا عذر بھی بیان کیا، اور پھر ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیا، تمام مسلمان راضی ہو گئے، اتفاق ہو گیا، خوش ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد میں کہتا ہوں اگر رتی برابر بھی کچھ غلط رہا بھی ہوگا تو وہیں ختم ہو گیا ہے۔ جب ختم ہو گیا ہے تو اب دوبارہ اس کو اکھاڑنے کی، اس کو اجھانے کی، اس سے فتنہ برپا کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ فتنہ پرور ہیں، وہ غلط ہیں، وہ نہ دین کے خیر خواہ ہیں نہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، وہ صرف جو ہے اپنی کہتے ہیں کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزوں کو ابھارتے ہیں۔ لہذا آخری بات یہی کہوں گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی اس طرح کی کوئی اختلافی بات سنیں تو یہ سوچ کے رہیں کہ ممکن ہے غلط فہمی رہی ہوگی، ورنہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آگے چند اور روایتیں آئیں گی جس سے ثابت ہوگا کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کتنا بہترین رشتہ تھا، کتنا بہترین تعلق تھا، ایک دوسرے کا کتنا احترام کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی فضیلت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ وہ جو وراثت والی بات ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ الہی کے نفسوں کا عمل کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کتاب زندگی گزارنے والا بنائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا تو نے دور کر دیا، الہ ہمارے دلوں کو بھی صاف رکھ، ان کے تئیں ہماری زبان کو پاک صاف رکھ، ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنا، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا۔ الہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں ہم تمام کو شامل فرما، آمین تقبل رب العالمین، السلام علیکم۔